نواز شریف کے ساتھ کچھ وعدے کیے گئے تھے جن کے اوپر عمل پیرا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ہو رہی ہے۔ ان کے کیسز ختم ہوں گے اور یہ ہوگا NRO 2 لیں گے۔ کیلیبری فونڈ سب کے سامنے ہے، میری لنڈن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، سب کو یاد ہے کہ جی بالکل یہ پراپرٹیز جو میری ہمشیرہ اس کو ہولڈ کر رہی ہیں، نیسکول لمیٹڈ اور ایون فیلڈ اپارٹمنٹس۔ ہمیں الیکشن میں جانے کے لیے لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، تو آج کا یہ جو فیصلہ ہے مریم نواز کی بریت اور کیپٹن صفدر کی بریت والا، یہ اس لیول پلینگ فیلڈ کی ہی ایک کڑی ہے۔ اگر کوئی پاکستان طریقہ انصاف کا ایک کارکن سمجھتا ہے کہ طریقہ انصاف کو اس آڈیو لیک سے، پچھلی عمران خان کی آڈیو لیک سے ڈینٹ نہیں پڑا، تو وہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ دیکھیے ڈیجیٹل میڈیا پر پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو امور حاضر۔ مزید خبروں اور بے لاگ تبصروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ رجیم چینج آپریشن سے صرف ٹھیک 6 دن پہلے کی یہ ویڈیو میں پہلے آپ کو دکھاؤں گا اور اس کے بعد آپ سے جو ہے بات کریں گے۔ یہ صرف سنیں کہ عمران خان صاحب 6 دن پہلے کیا کہہ رہے تھے۔ تو یہ کیا چاہتے ہیں کہ کیوں چاہتے ہیں گورنمنٹ؟ جب کہہ رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ کو ریزائن کر کے 3.5 سال کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کرواؤ، ان کی ساری کوشش یہ ہے کہ یہ اقتدار میں آئیں گے، یہ آ کے نیب کو ختم کریں گے، ان کے کیسز ختم ہوں گے اور یہ ہوگا NRO 2 لیں گے۔ NRO 1 جنرل مشرف نے دیا تھا، سارے ان کے کرپشن کیسز تب معاف ہوئے تھے، اس کے بعد 10 سالوں میں یہ سارے نئے کیسز بنے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے دور کے کیسز بنے ہوئے ہیں تقریباً 90% سے زیادہ، تو کیسز بھی ان کے دور کے بنے ہوئے ہیں، اور اب یہ چاہتے ہیں کہ وہ نیب کو مکمل طور پہ ختم کیا جائے، ان کے کیسز معاف ہوں، NRO 2 ملے اور پھر سے شروع کر دیں ملک میں وہ باہر پیسہ بھجوانا۔ جی آپ نے سن لیا، اب آپ ذرا چلے جائیں 4 سے 5 مہینے پہلے اور شروع کریں جی کہانی۔ آپ کو کیا لگتا ہے پورا یہ جو رجیم چینج آپریشن ہوا ہے، ایک پوری گورنمنٹ کو گرانا جس طریقے سے، اور اس کے بعد جو کچھ اس ملک کے اندر ہوا، سب سے پہلے میں آپ کو بہت دفعہ یہ بتاتا رہا کہ نواز شریف کے ساتھ کچھ وعدے کیے گئے تھے جن کے اوپر عمل پیرا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ہو رہی ہے۔ تو اس معاشی بحران کو اپنے سر پہ کیوں لیتے؟ یہ جو شہباز شریف صاحب بار بار آ کے کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے اگر ہمیں سیاسی نقصان ہو رہا ہے تو ہمیں 100 مرتبہ قبول ہے، میری سیاست جاتی ہے جائے۔ تو جناب یہ جتنی بھی آپ نے معاشی بحران ابھی تک سہے ہیں، یہ اس کی آپ کو فیورز ہیں جو کہ آپ کو ایک ایک کر کے جو ہے واپس مل رہی ہیں۔ اسحاق ڈار کی واپسی، مریم نواز شریف کا جو ہے وہ اس طرح سے بری ہو جانا سب کے سامنے ہے، کیلیبری فونڈ سب کے سامنے ہے، میری لنڈن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، سب کو یاد ہے کہ جی بالکل یہ پراپرٹیز جو میری ہمشیرہ اس کو ہولڈ کر رہی ہیں، نیسکول لمیٹڈ اور ایون فیلڈ اپارٹمنٹس، اور یہ تمام جتنی بھی گردان چلی تھی وہ تمام کی تمام ہم سب کو یاد ہے۔ اگر اسلام آباد کی معزز عدالت اگر اس کو بھول گئی ہے، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پبلک آفس ہولڈر وہ اگر پبلک آفس ہولڈ نہیں کر رہا ہے ایک شخص، تو اس کے خلاف اثاثہ جات کی سماعت نہیں ہو سکتی، تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کا باپ جو ہے وہ پبلک آفس ہولڈر تھا، اور اس نے اگر وہ تمام چیزیں اپنے بچوں کے نام کروا دی ہیں تو آپ ان کو اس بنا کے اوپر ریلیز نہیں کر سکتے کہ جی یہ تو کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کر رہے۔ یہ ساری چیزیں اب آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، جس کے اندر سب سے پہلے اسحاق ڈار کی واپسی ہے، صحافیوں کے ساتھ جو تشدد ہوا، شہباز گل کے ساتھ جو تشدد ہوا، عمران خان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات لگے، اس کے بعد یہ جتنی بھی چیزیں ہوئیں، آپ کو یاد ہوگا سعد رفیق کی ایک ٹویٹ تھی۔ سعد رفیق اور بہت سارے اور بھی PMLN کے لوگ تھے جو کہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں الیکشن میں جانے کے لیے لیول پلینگ فیلڈ دی جائے۔ تو آج کا یہ جو فیصلہ ہے مریم نواز کی بریت اور کیپٹن صفدر کی بریت والا، یہ اس لیول پلینگ فیلڈ کی ہی ایک کڑی ہے، اور آگے چل کر اب ظاہر ہے مریم نواز کو اپنا پاسپورٹ بھی مل جائے گا، کیونکہ نیب اب کہہ چکی ہے کہ ہمیں مریم نواز کے پاسپورٹ کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آگے چلیں تو اب وہ وہاں سے سیدھا لنڈن جائیں گی، وہ لنڈن جائیں گی تو پھر اپنے والد کو واپس لے کر آئیں گی، ان کا کیس چلے گا، اور وہ بھی اسی طرح سے موسٹ پروبیبلی اسی انصاف کے نظام کے تحت، یہ جو ہم کہتے رہتے ہیں اعلیٰ عدلیہ، اعلیٰ ہمارا انصاف کا نظام ہے، تو کوئی تو ایسے معاملات ہیں جن کی وجہ سے پاکستان آج جس پوزیشن کے اوپر کھڑا ہے
کہ پاکستان کی عدالتیں سب سے نچلے درجے کے اوپر جب وہ رینک کرتی ہیں پورے دنیا کے اندر انصاف کے نظام کے حوالے سے، تو ظاہر ہے کہ یہ انصاف اسی انصاف کے نظام کی بنا کے اوپر وہ ریٹنگز بناتے ہیں۔ آپ آگے چلیں تو کسان مارچ کی بات کر لیں، آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا ہے، اب مزید کسانوں کے رہنماؤں نے حکومت کو اور یہ ڈیڈ لائن دی ہے، مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوئے اور وہ اب مارچ کرنے کی کوشش کریں گے پرائم منسٹر ہاؤس کے قریب۔ اب اس کے اندر جو سب سے آخری بات میں آپ سے وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے لیے ہے۔ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ کل کی آڈیو لیک کے بعد سے پاکستان تحریک انصاف کو ڈینٹ نہیں پڑا، اگر کوئی پاکستان تحریک انصاف کا ایک کارکن سمجھتا ہے کہ تحریک انصاف کو اس آڈیو لیک سے، پچھلی عمران خان کی آڈیو لیک سے ڈینٹ نہیں پڑا، تو وہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس کو بہت سارا میڈیا اس کو جب ایک ساتھ کوریج دے رہا تھا، بہت سارے صحافی جب ابھر کر اس کے اوپر بات کر رہے تھے، تو وہ اس چیز نے عوام کے اندر ڈینٹ ڈالا ہے۔ آج بریت کا فیصلہ یہ بہت بڑا ڈینٹ ڈالے گا عمران خان کی اس تحریک کو، اور اگر عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ ان کے کارکنان ان کے ساتھ جڑے رہیں، تو یہ آخری کال جو وہ دینے کی بات کر رہے تھے، اب میرا یہ خیال ہے کہ اب وہ کال دینے کا ٹائم آ گیا، کیونکہ اب اگر اس سے زیادہ دیر کی گئی تو لا قانونیت اور انصاف کے نظام کی جو دھجیاں ہیں وہ ایسے اڑائی جائیں گی جیسے پچھلے 5 مہینوں کے اندر ہوا ہے، اور اس سے ایک بڑی NRO2 کی ایک کیمپین جو ہے وہ اب چلے گی، جس کے اندر یہ حکومت مزید مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ فرائیڈے کا بھی ہیکر نے ایک وعدہ کر رکھا ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ کس حد تک اس وعدے کی پاسداری کرتے ہیں، اور جو کہ اچھا یہ ہے کہ یہ آڈیوز اور ویڈیوز لیک نہ ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ملکی مفادات کے اندر نہیں ہیں، یہ کسی ایتھیکل گراؤنڈز کے اوپر بھی بات کریں تو یہ اس کے اندر بھی شدید خلاف ورزی ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ مزید حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے ایسی آڈیوز سامنے نہ آئیں۔ فی الحال محمد امجد کو اجازت دیجیے، امید کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ لا قانونیت کی اس تمام ماحول سے جو ہے وہ باہر نکلے گا، اور پاکستان کے اندر جو انصاف ہے وہ شاید کسی دن پریویل کرے۔ دیکھیے ڈیجیٹل میڈیا پر پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو امور حاضر۔ مزید خبروں اور بے لاگ تبصروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔